باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خواب بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آؤ ایک مقدس سرزمین کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور مجھے وہاں لے کر گئے۔ تو سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا آدمی ہے اس کے ہاتھ کے اندر زنبور ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو کاٹ رہا ہے، اس کے گلے کو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آگے چلو، اور مجھے آگے لے کر گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا ہے وہ کیا کرتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا اس کے سر کے اندر مارتا ہے، وہ سر اس کا کچلا جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھانے کے لیے جسے اٹھاتا ہے دوسرا پتھر، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایسے ہی مارتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آگے چلو۔ آگے جس وقت جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک غار ہے تندور نما، نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ، اور اس کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، اور اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اور جس وقت آگ زور پکڑتی ہے تو وہ سارے کے سارے اوپر کی طرف قریب ہوتے ہیں باہر نکلنے کے، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچتے ہیں تو وہ آگ ایسا ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی ہے، تو دوسرا آدمی باہر پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے وہ آدمی جو اندر ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اور دوبارہ پھر وہ کیا کہتے ہیں واپس چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرا بھرا سبز باغ، وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بچے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے پھر آگے لے کر گئے ایک درخت پہ، اور درخت کے اندر ایک بہت خوبصورت گھر بنا ہوا تھا، جہاں پر مرد، عورتیں، جوان، وہ سارے کے سارے بچے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ مجھے پھر اس سے آگے اسی درخت کے اوپر ایک اور عالیشان گھر بنا ہوا تھا، جو اس سے بھی اعلیٰ اور بہت عمدہ قسم کا گھر تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھر وہاں پر جو تھے وہ اس سے بھی اعلیٰ لوگ تھے اور اعلیٰ گھر بنا ہوا تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا، پوری رات آپ نے پھرایا ہے تو یہ معاملہ بتاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلا وہ شخص جو آپ نے دیکھا تھا جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، تو وہ شخص تھا جو جھوٹی باتیں بنایا کرتا تھا، جھوٹی باتیں بتاتا تھا اور لوگوں کے اندر وہ باتیں مشہور ہو جاتی تھی، تو قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے سر کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا، لیکن اس نے قرآن کو بھلا دیا اور دن پر اس کو عمل نہیں کیا، تو قیامت تک اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ یہ کتنے افسوس والی بات ہے کہ انسان قرآن پڑھے لیکن اس کو بھلا دے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اور تیسرا، وہ لوگ جو تندور کے اندر برہنہ حالت میں تھے اور
اس کے نیچے آگ لگی ہوئی تھی، کہا کہ یہ زانی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس سے آگے جو انہوں نے دیکھا تھا کہ خون کی نہر کے اندر جو آدمی تھا، کہا یہ سود خور ہے، تو دنیا کے اندر یہ سود کھایا کرتا تھا، کہا کہ اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہی رہے گا قیامت تک۔ اور کہا کہ آگے آپ نے جو شخص دیکھا تھا، جو بوڑھا شخص تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے ارد گرد جو بچے تھے وہ نابالغ بچے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ درخت کے اوپر جو آپ نے گھر دیکھا تھا، وہ پہلا گھر جو تھا عام مسلمانوں کا تھا، اور جو اس سے عالی شان گھر محل دیکھا تھا وہ شہداء کا تھا، اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر کی طرف اٹھایا، بادلوں کی دیکھا کہ سفید بادل، اس کے اوپر سفید گھر بنا ہوا ہے، تو مجھے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا میں اس میں داخل ہوتا ہوں، جانے کی کوشش کیا، کہا کہ نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، جس وقت آئے گا تو پھر آپ اس میں گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اس کی تعبیر۔ اور یاد رکھو کہ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، تو جو خواب تھا وہی سچ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو